بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صیام ستتی ایام من شوال، شوال کے 6 روزے رکھنے کا بیان۔ اصل میں یہ اصول تو آپ نے پڑھا ہے کہ ایک نیکی کو کم از کم 10 سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، تو 30 روزوں کو 10 سے ضرب دیں تو 300 ہو گیا، اور شوال کے 6 روزوں کو 10 سے ضرب دیں تو 60 ہو گیا، تو 360 دن یعنی کہ سال بھر کے روزے ہو گئے۔ تو جو شوال کے 6 روزے رکھ لے اور رمضان کے بھی رکھے ہوں اس نے، ٹھیک ہے نا، اور تو اللہ رب العزت اسے پورے سال کے روزے کے ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس کی عادت ہو یہ ہر سال وہ ایسا کرتا ہے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ویسے تو سب آپ کے غلام ہیں لیکن یہاں پر وہ اصطلاحی غلام، جو غلام اور لونڈی اور جو غلاموں کا سلسلہ رائج تھا وہ مراد ہے۔ ویسے تو ہم سب حضور کے غلام ہیں اور غلاموں کو بھی غلام ہیں، تو یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب بتا دیا آپ کو۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر، عید الفطر کے 3 دن کے عید الفطر کے بعد جو 6 روزے رکھے، چاہے وہ 2 شوال کو پہلا رکھ لیں، 3 کو رکھ لیں، عید الفطر میں صرف ایک دن، عید کا دن ایک ہی ہوتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ قربانی کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور آگے ایام تشریق جو ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ اور 1 شوال، یہ 5 دن وہ ہیں سال کے جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو 6 روزے رکھے گا کانا تمام السنہ، گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ جو نیکی کرے گا اسے 10 گنا دیا جائے گا۔ اس آیت کا کچھ مفسرین معنی یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں 10 گنا ہے، آخرت میں اس سے زیادہ، اس سے زیادہ کتنا، وہ 700 گنا کی مثال دی گئی۔ کئیوں نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 گنا ہے اور زیادہ کی حد نہیں ہے، وہ جتنا چاہے عطا کرے، کیونکہ اللہ نے جہاں 700 بھی بیان کیا تو اس کے آگے اس کو وہاں پر بند نہیں کیا، کہا اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے، اس سے بھی بڑھا سکتا ہے، ملٹی پلائر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس سے بھی۔ اور مشکات شریف کی وہ روایت ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جب نیکیوں کو تولا جائے گا تو ہر آدمی کی عقل کے مطابق اسے نیکی کی جزا دی جائے گی۔ نیکی وہی ہوگی، زید نے بھی وہی کی، بکر نے بھی وہی کی، اتنا ہی دورانیہ ہے دونوں کا، لیکن اگر زید کی عقل زیادہ ہے اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک دکان پہ 4 سیل مین ہیں، چاروں ایک ہی چیز بیچتے ہیں، لیکن جو زیادہ سیاںہ ہے نا، جس کی بارگیننگ اچھی ہے، اس کی سیلری زیادہ ہوگی، اس کا کمیشن زیادہ ہوگا، حالانکہ بیچ تو وہی چیز رہے۔ تو عقل کے مطابق انہیں یہ فوائد ملتے ہیں۔ تو اسی طرح عشر کے اندر جس کی عقل زیادہ ہوگی نا، اللہ رب العزت اسے ثواب زیادہ دے گا۔ مطلب کیا، اگر عقل زیادہ ہے تو آدمی اسی کام میں نیتیں زیادہ کر سکتا ہے، اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو زیادہ نیتیں کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھیے جی، اگلی روایت کا مفہوم بھی اسی طرح ہی ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کانا کصوم الدہر، تو ایسے ہی ہے جیسے زندگی بھر روزے رکھے۔ باب فی صیام یوم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کو نکلا ہے اور اس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اس کا ثواب کتنا ہے جی؟ اللہ اکبر، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی راہ میں، باعد اللہ بذالک الیوم النار من وجہہ 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا، 70 سال دور کر دے گا۔ اب فی سبیل اللہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں نکلے جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رہتا تو اپنے علاقے میں ہی ہے لیکن سارا دن اللہ کی رضا کے لیے کام کاج کرتا رہتا ہے، فلاحی کام کرتا رہتا ہے، سماجی کام کرتا رہتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اس دوران وہ روزہ بھی رکھتا ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ،
باب ما جاء فی النہی عن صیام ایام التشریق، ایام تشریق کے روزے رکھنا ممنوع ہے۔ ایام تشریق کا مطلب ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایام منن ایام اکل و شرب، کہ یہ جو منا کے ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ، جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامِ، اور یہ جو دن ہیں ایام تشریق، ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن، لہٰذا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ باب فی النہی عن صیام یوم الفطر والاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ نچلی روایت دیکھیں، حضرت ابو عبید کہتے ہیں میں عید کے دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبہ، تو خطبے سے پہلے نماز پڑھائی انہوں نے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن، ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اچھا اکثر لوگ نا عید الضحیٰ لکھ دیتے ہیں یا دحا کہہ دیتے ہیں، تو عید الضحیٰ نہیں ہوتا، عید الاضحیٰ یا اضحیہ، تو یہ اضحیٰ اور دحا میں فرق کرنا چاہیے۔ دحا تو دوپہر کے وقت کو کہتے ہیں نا، وہ سورۃ دحا ہے، تو عید الاضحیٰ ہے۔ اما یوم الفطر، عید الفطر کا دن وہ ہے فیوم فطرکم من صیامکم، جس دن تم روزے جو ہیں مکمل کر لیتے اور روزہ نہیں رکھتے۔ ویوم الاضحیٰ، اور قربانی کا دن وہ ہے تاکلون فیہ من لحم نسککم، جس دن تم اپنے جانور کا گوشت جو ہے وہ کھاتے ہو، یعنی کہ پہلا دن مراد ہے۔ سمجھ آئی؟ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بابون فی صیام یوم الجمعہ، جمعہ کے دن روزہ رکھنا، دیکھیں ممانت ہے، صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر جمعے کا روزہ رکھنا ہے تو پھر ہفتے کا ساتھ ملائیں یا جمعرات کا ساتھ ملائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے اس نظریے سے کہ جمعے کا دن ہے لہذا ثواب زیادہ ہوگا، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ ایسا ہاں اگر کوئی ویسے ہی رکھتا ہے، یا کسی نے منت مانی تھی یا اس کا کوئی دن ایسے آ گئے، وہ کہتا ہے کہ یار میں جمعے کا نہ روزہ رکھ لیتا ہوں، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جمعے کی وجہ سے ثواب زیادہ ہوگا، تو پھر اس کے لیے اس کی اجازت ہے، اجازت اس کی ہے، لیکن جو ممانت کی وجوہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دیکھیں جی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، مگر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، ایک دن پہلے یا ایک دن۔ اب دیکھیں آگے روایت بھی وہ آئے گی۔ اب عاشوراء کا روزہ بھی اسی طرح ہی ہے نا، کہ یا 9 کا ساتھ رکھو یا 11 کا ساتھ رکھو۔ اگر عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو 9 کا روزہ ملاؤ یا 11 کا روزہ ملاؤ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، پہلی دفعہ جب روزہ رکھا تو اس وقت 10 محرم تھے، تو آپ نے اس وقت 10 کا ہی روزہ رکھا، 9 کو ساتھ نہیں ملایا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ ہم سے فوت ہو جائے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی کہ وہ عاشوراء کے دن بھی اگر کوئی صرف 10 کا رکھ لیتا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کا مطلب یہ کہ اس نے کوئی بہت بڑا کوئی جرم نہیں کیا، اجازت ہے اس کی، لیکن اسے چاہیے یہ تھا، بہتر یہ تھا اس کے لیے کہ وہ کیا کرتا، مخالفت کرتا، صرف 10 کا روزہ نہ رکھتا۔ تو آج کل کے یہودی عیسائی تو روزہ نہیں رکھتے نا، یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ تو نہیں رکھتے عاشوراء کا۔ دیکھیں جی آگے، محمد بن عباد کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روزے سے منع کیا؟ کہا ہاں منع کیا۔ ورب حاذ البیت، اس گھر کے رب کی قسم منع کیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو لہٰذا اس چیز کو اب مثال کے تو دیکھیں نا، بسا اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف مستحب ہوتی ہیں، ہم انہیں بہت بڑا درجہ دے دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کچھ مسجدوں میں سمجھا نہیں جاتا ہے کہ خطاب کے دوران، خطبے کے دوران، عربی خطبے کے دوران
خطیب نے اگر عصا نہیں پکڑا ہوگا تو خطبہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ خطیب کا عصا پکڑنا ایک مستحب ہے، اور جو اسے سنت کہے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت نہیں ہے وہ. تو جو چیز جس درجے کی ہے اسے اسی درجے پر رکھنا چاہیے اور اسی درجے پر رکھا جائے. تو بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہ رکھیں، جمعرات کو ملائیں ساتھ یا ہفتے کو ملائیں، ٹھیک ہے. اور جمعے والے دن روزہ رکھنا ممنوع اس لیے ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جمعے کا دن ہے لہٰذا اس کے اندر ثواب زیادہ ہوگا. اب روزہ رکھنا ممنوع کیوں ہے؟ دن تو برکت والا ہے، اس دن ثواب تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن نفل کے چکر میں کہیں انسان کے فرض متاثر نہ ہو جائے. اب جمعے کا دن ہے، جمعے کے لیے جانا ہے، ظاہر سی بات ہے جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا، جامع مسجد میں ہوتا ہے. شہروں کے اندر تو ماحول ہو رہا ہے نا، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے جب مسجدیں بڑی بڑی دور ہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، اور جمعے کے لیے مصر یا فنائی مصر میں جانا پڑے گا، اور جانا ہے پھر آنا ہے، پھر گرمی کے معاملات ہیں، سردی کے معاملات ہیں، روزہ رکھا ہو اور انسان ہائے ہائے کرے اور نہ اسے جمعہ پڑھا جائے صحیح، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا. ابھی دیکھیں اگلی روایت آ گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قل ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر یوم الجمعہ، میں نے بہت کم دیکھا کہ حضور نے جمعے کے دن روزہ نہ رکھا ہو. یعنی کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا بھی ثابت ہو گیا نا. دونوں روایتوں میں جو تطبیق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہفتے کے دن روزہ رکھنا، یوم السبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت، ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو الا فیما افترض علیکم، مگر یہ کہ ایک فرض روزہ آ جائے. یہ کہ یہ صرف ہفتے والے دن روزہ رکھنے کی ممانعت آ رہی ہے، صرف ہفتے والے دن. ورنہ پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان پڑا کہ جمعے کے ساتھ ایک دن پہلا ملاؤ یا ایک دن بعد والا، اور بعد والا دن جو ہے وہ کون سا بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ جن روایتوں میں کسی دن روزہ رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. روزہ جائز ہے لیکن اس دن کو خاص کر، مثال کے طور پہ نماز میں ایک شخص ایک ہی صورت بار بار پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سمجھ لے کہ یہ صورت ہی پڑھنی ہے کوئی اور نہیں پڑھنی، پھر غلط ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایک ہی دن کو روزے کے لیے خاص کر لے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کا فعل جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو مگر یہ کہ فرض روزہ آ جائے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، إِلَّا عُودَ عِنَبٍ، مگر صرف کھجور کی ایک شاخ ہو، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ، یا درخت کے کچھ پتے وغیرہ یا کچھ چھلکا، لحاء ویسے کہتے ہیں چھلکے کو، فَلْيَمُسَّهُ، تو اسی کو چوس کر دن گزار لیں لیکن روزہ نہ رکھیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ اس دن کو روزے کے لیے خاص نہ کریں. ہاں روزے کے لیے 2 دن ہیں جو خاص کیے جا سکتے ہیں، وہ ہر پیر اور ہر جمعرات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. باقی کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ، لیکن اس دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ روزے کے لیے جو دن خاص ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ نہیں، وہ دن وہ ہیں جنہیں اللہ نے خاص کر دیا. وہ کون سے ہیں؟ وہ آیت کیسے ہے قرآن کی؟ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، وہ خاص ہیں. خاص کرنے کا مطلب ہے ضروری ہو گیا. خاصہ وہی ہے کہ توجد فی شیء ولا توجد فی غیرہ، کہ ایک چیز میں پائی جائے وہ چیز، ولا توجد فی غیرہ، اور اس کے غیر میں وہ چیز نہ پائی جائے، اسے خاصہ کہتے ہیں. اگلی روایت بھی اس طرح باب صیام العشر، 10 روزے رکھنا. یہ 10 روزے ذی الحجہ کے 10 روزے مراد ہیں، عشرہ، اور ذی الحجہ کے جو 10 روزے ہیں یہ در حقیقت 9 روزے ہیں، کیونکہ 10ویں دن تو عید ہے نا، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. اور یہ وہ دن ہیں جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. فجر سے مراد ذو الحجہ کی پہلی صبح، اور 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. ان دنوں کا عمل بہت زیادہ. اب اس میں روایتیں آئیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی فضیلت،
اور ایک روایت آئے گی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں حضور کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا. اب ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ ان میں تعارض ہو گیا, ٹکراؤ آ گیا, حالانکہ ٹکراؤ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے روزہ رکھا نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا, یعنی کہ وہ حضور کے روزے پر مطلع نہیں ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب جن دنوں کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہی ہوں, آپ سفر میں ہوں, آپ کسی مرض کی وجہ سے آپ نے وہ روزے نہ رکھے ہوں, یا روزہ رکھا ہو لیکن وہ افطاری اور سحری والے معاملہ جو ہیں وہ گھر میں نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ مطلع نہیں ہوں. سمجھ آئی نا؟ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دیگر مرویات دیگر کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہاں پر ابن ماجہ میں وہ آخری روایت آئے گی اس چیپٹر کی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب روزہ رکھنے کی نفی نہیں ہے, مطلع ہونے کی نفی ہو رہی ہے. سمجھ آئی نا یہ چیز ذہن میں؟ اور میں پھر دوبارہ یہ اصول دہرا دوں, جب دو چیزیں ٹکرا جائیں ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے. تطبیق پیدا کرنے کے لیے نمبر 1 تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ تو نہیں ہے, تو بعد والی چیز جو ہے وہ ناسخ ہوگی پہلے والی, لیکن اگر نسخ و منسوخ والا معاملہ نہ ہو, 2 روایتیں جو ٹکرا رہی ہیں ان کے اندر تعداد کا فرق ہے, ایک میں اتنی تعداد آئی اور دوسرے میں اتنی آئی, تو جو تعداد والی روایتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اسے تعارض نہیں کہتے, کیونکہ ذکر عدد ما سوا کی نفی نہیں کرتا, یہ قاعدہ ہے. اور تیسرا قاعدہ ذہن میں یہ رکھیے گا, پھر تطبیق کی جاتی ہے کہ دونوں پر عمل ہو سکے, دونوں پر. اور چوتھی چیز یہ کی جاتی ہے, تطبیق نہ ہو تو وضاحت کی جاتی ہے کہ اس روایت کی وضاحت یہ ہے, اس کا معنی یہ ہے. جب وضاحت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ٹکراؤ باقی. تو یہاں پر ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مطلع ہونے کی نفی کر رہی ہیں, یہ نہیں کہہ رہی کہ حضور نے روزہ نہیں رکھا. روایت کے لفظوں پہ آپ غور کیجئے گا, یہ نہیں کہا کہ وہ روزہ نہیں رکھا, انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. سمجھ آئی؟ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ جب کسی بھی صورت سے تطبیق ممکن نہ ہو تو اذا تعارضا تساقطا, دونوں روایتیں ساقط ہو جاتی ہیں. تو یہ 5-6 چیزیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. بہت سی روایتوں کی تشریح میں یہ چیزیں آپ کے کام آئے گی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام من العمل الصالح, کیونکہ یہ آج ہم یہ جو سبق پڑھ رہے ہیں یہ انہی 10 دنوں میں پڑھ رہے ہیں نا, آج 5 تاریخ ہے ذوالحجہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کیے جانے والا عمل فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام, یہی عمل اگر کسی اور دن میں کریں تو اللہ کو وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں محبوب. حدیث ہم اور کسی دن پڑھیں اللہ کو محبوب ہے, لیکن آج کے دن جو پڑھ رہے ہیں زیادہ محبوب ہے. یہ 10 دنوں کا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی العشرہ, صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا ولل جہاد فی سبیل اللہ, کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر یہ عمل ہے؟ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل محبوب ہے, مگر یہ کہ رجل خرج بنفسہ و مالہ, آدمی اللہ کی راہ میں نکلا جان اور مال لے کر, فلم یرجی من ذلک بشیء, اور نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا, پھر اس کا عمل زیادہ ہے, پھر اس کا اجر زیادہ ہے. ورنہ غازی ہو گیا واپس پلٹ آیا تو اس سے بڑھ کر وہ شخص ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. کوئی بھی کام کرے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا, کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑے خاص ہیں. ان کی فضیلت کیا ہے جی؟ اگلی روایت دیکھیں. اللہ اکبر. ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد لہ فیہا. یہ بات کلیئر پچھلی روایت کا مفہوم ہو گیا کہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے یہ زیادہ پسندیدہ ہے. وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ, ایک دن کے روزے کو سال کے روزوں کے برابر کیا جاتا ہے. وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ, اور ایک رات کی نیکی لیلۃ القدر کی نیکی. ایک دن سال کے برابر ہے اور ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے. سمجھ آئی نا؟ ایک دن ایک سال کے اور ایک رات 1000 مہینوں کے, بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ جو 10 راتیں ہیں,
اب یہ آگے وہ روایت آ گئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام العشر قط، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ 10 دن روزے رکھے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے کی نفی نہیں ہو رہی، یہ روزہ رکھنے کی نفی یعنی کہ ذہن اپنا وسیع رکھیں، یہ اپنا ذہن آپ کا وسیع ہوگا تو پھر آپ کے ذہن شرح صدر ہوگا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا یہاں حدیث کا جو معنی مفہوم ہے وہ کیا ہے، یہاں کس چیز کی نفی ہو رہی ہے، کسے ثابت کیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شرح صدر ہونا بہت ضروری ہے، اور شرح صدر کے لیے بندے کا اللہ کے قریب ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نمازیں تو 5 ہر ایک نے پڑھنی ہے، تہجد بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے۔ صبح اٹھنا بہت ضروری ہے، صبح اٹھنا، کیونکہ جس سے ربط قائم ہو رہا ہے نا بندے کا، وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اور جب اس کا ربط قائم ہو جائے وہ پھر اپنے بندے کو بھی سونے نہیں دیتا، وہ پھر اٹھاتا ہے اسے۔ لے جی بابن سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ عرفہ کا مطلب ہے 9 ذی الحجہ، ویسے تو حج کے دن کو عرفہ کہتے ہیں، اب یہاں پہ مثال کے طور پہ 9 ذی الحجہ ہے ہفتے کے دن، اور حج ہوگا جمعے کے دن، کیونکہ وہاں پر 9 ذی الحجہ جمعے کو ہے، تو ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارا یوم عرفہ جو ہے وہ ہفتے والا دن کہلائے گا۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن یہ روزہ حاجی نہیں رکھیں گے، یہ روزہ ان کے لیے ہے جو حج پہ نہیں ہے۔ کیا فضیلت ہے جی؟ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، سیام یوم عرفہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ انی احتسب علی اللہ۔ اب لفظی معنی تو گمان کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو یقین ہے، اور حضور لفظ استعمال فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ یقین والی بات ہے، یعنی کہ مجھے یقین ہے اللہ پر کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد والے گناہ معاف فرما دے۔ 1 سال بعد اور 1 سال جو موجودہ ہے، 3 سال ہو گئے، سال پہلے ہو اور سال تو موجودہ سال بھی تو ہوگا نا، تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن خلوص شرط ہے، خلوص کے بغیر تھوڑا عمل بھی کیا، زیادہ عمل بھی کیا جائے وہ قبول نہیں، اور خلوص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کیا جائے تو وہ قبول ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ 1 مرتبہ خلوص دل سے یہ کہا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 دفعہ یہ کہا ہو، اس کا ثواب پتہ کتنا؟ آپ نے فرمایا ہر نیکی کو تولا جائے گا لیکن اس جملے کو تولا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 7 والے پلڑے میں جتنے بھی گناہ رکھ دیے جائیں یہ جملہ اس سے بھاری ہوگا، ایک جملہ اس سے بھاری ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ خلوص سے بولا گیا ہو۔ اگلی روایت کا مفہوم بھی اسی طرح ہی ہے، اور اس سے اگلی روایت دیکھ کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اس سے منع کیا، لیکن کہاں پر؟ میدان عرفات میں، جو وہاں پر موجود ہیں میدان عرفات میں حاجی، ان کے لیے ممنوع ہے، اور باقی جو ہیں ان کے لیے اس کی فضیلت ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا جی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس کے روزے کا حکم ارشاد فرماتے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے فوجد الیہودا صیامن، یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، حضرت موسیٰ نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں، تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ روزہ حضرت موسیٰ کی یاد میں رکھا جا رہا ہے، ان کے نام پہ رکھا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن فرمایا صحابہ کو منکم احد طعم اليوم، کیا کسی نے کچھ کھایا آج کے؟ نہیں۔ عرض کیا منا طعم و منا من لم یطعم، من تبعیضی، کچھ نے کھا لیا اور کچھ نے، یعنی کہ دن چڑھ چکا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، اپنا دن جو ہے وہ باقی رکھو، یعنی کہ اب کھانا پینا نہیں ہے، اب روزہ جو ہے اس کی نیت کرو اور روزہ جاری رکھو۔ من کان طائما ومن لم یطعم، جس نے کھایا وہ بھی دن پورا کرے، جس نے نہیں کھایا وہ بھی دن پورا کرے۔
روزے کے احترام میں. وَارْسِلُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْعُرُودِ، اور گاؤں دیہات میں بندے بھیج دو، انہیں خبر دو فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ کہ باقی جو دن ہے اس کو مکمل کریں. قال یعنی اہل العروض حول المدینہ، یعنی کہ مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں نا وہاں جائیں. اور یہ ذہن میں رکھیں عاشوراء کا روزہ ابتدا میں فرض تھا. آپ کو کچھ روایتیں ایسی ملے گی جہاں پر وعید، اس کے ترک پر وعید آئی، جیسا کہ یہ مکمل کرو وغیرہ ذالک. اور یہاں پر وہی اہتمام ہے جو فرض روزے کا اہتمام ہوتا ہے کہ جس نے فرض روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، تو اسے بھی حکم یہ ہے کہ وہ سر عام کھائے گا پیے گا نہیں. تو عاشوراء سے متعلق بھی جب ایسی روایتیں آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب عاشوراء کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا. تو رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کی جو فرضیت ہے وہ منسوخ ہو گئی. اب اگلی روایت دیکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اگر آئندہ برس زندگی رہی تو لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، تو میں 9 یعنی کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. سمجھ آئی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عاشوراء کا ذکر کیا اگر روزے کا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن یصومہ اہل الجاہلیہ، جاہلیت والے روزہ رکھتے تھے. تو جو تم میں سے چاہے روزہ رکھ لے، اور ومن کرہ، جو نہیں چاہتا وہ نہ رکھے. یعنی کہ یہ اس کی فرضیت کے بعد کی بات ہے. سمجھ آئی؟ تو جب یہ روزہ منسوخ ہو گیا اس کی فرضیت، تو اب اختیار ہے، چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو روزہ نہ رکھیں. اب عاشوراء کے حوالے سے بھی یہ روایت ہے کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ 1 سال کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ مٹا دے گا. باب صیام یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحری صیام الاثنین والخمیس، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اللہ اکبر. روزہ رکھنے کی وجہ دیکھیں، اور یہ حدیث ہائی لائٹ کریں، اسے اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اس کا میسیج بنائیں، اور جتنا اس کو ہو سکتا ہے پھیلائیں، اور یہ باقاعدہ اپنے خطبوں کا حصہ بنائیں. کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے. عرض کیا گیا انکا تصوم الاثنین والخمیس، کیا آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. ان یوم الاثنین والخمیس، کیونکہ ہر پیر اور جمعرات کو یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، اللہ ہر بندہ مسلم کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ سوائے محتاجرین، ان 2 لوگوں کے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں. ہر پیر اور جمعرات کو صلح کرایا کریں. کلاس میں بھی جہاں جہاں پتہ لگے ان کی لڑائی ہوئی ہے ان کی صلح کرایا کریں. یقول دعہما یا حتیٰ یستلیحا، اللہ ان کے بارے کہتا ہے ان کو چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں. یعنی کہ لڑے ہوئے لوگوں کو نہیں بخشا جاتا، باقی تمام کی مغفرت کر دی جاتی ہے. لیں جی.